الزام تراشی، نعرے بازی، ہنگامہ آرائی اور ووٹ کو عزت دو کے شور میں اپوزیشن کے تمام تر تحفظات کے باوجود پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج حکومت نے اہم ترین قانون سازی کر لی ہے۔ FATF کی ہدایت کے مطابق جو قوانین سینٹ سے پاس نہیں ہو سکے، حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر مطلوبہ نمبر پورے کر کے وہ قانون پاس کرا لیے ہیں۔ انسداد دہشت گردی تیسرا ترمیمی بل، اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل اور اسلام آباد وقف املاک کے قانون منظور کر لیے گئے، اور اپوزیشن عددی اکثریت کے باوجود حکومتی بلوں کی منظوری نہیں رکوا سکی۔ آج کی کارروائی کے دوران اپوزیشن نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر پر اچھالی، شدید نعرے بازی کی گئی اور پھر ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ Take your seat please, take your seat please, take your seat please. میں رولنگ جو ہے نا جسٹ میں رولنگ آپ پڑھ لیں. All those in favor of the motion میں سے آئے, all those against say no. I think ayes have it and consequent motion is adopted. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سب سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان کی جانب سے اسلام آباد وقف املاک بل 2020 کی تحریک پیش کی گئی۔ اسپیکر نے بل کی منظوری کا اعلان کیا تو اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ رائے شماری کی جائے، اراکین کی گنتی کی جائے اور پھر گنتی کے بعد تحریک کی حمایت میں 200 جبکہ مخالفت میں 190 ووٹ سامنے آئے۔ ایک منٹ میں کاؤنٹنگ کرتا ہوں. ایک منٹ. Rise in their seat please. 200 members rose in favor of the motion. 190 rose against the motion. So the motion is adopted. وقف املاک بل کے بعد اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل بھی پیش کیا گیا۔ اس ووٹنگ کے دوران بھی اپوزیشن کی طرف سے مزاحمت ہوئی۔ اپوزیشن کی پیش کردہ تمام ترامیم مسترد ہونے اور بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو بات کا موقع نہ ملنے پر اپوزیشن ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کر دیا، جس کے بعد اپوزیشن کی غیر موجودگی میں اینٹی منی لانڈرنگ بل بھی منظور کر لیا گیا۔ The question is date class 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently to stand part of the bill. اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رضا ربانی نے پوائنٹ آف آرڈر پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وزیر انچارج اس وقت وزیر اعظم ہیں، مشیر تحریک پیش نہیں کر سکتے۔ اس اعتراض پر وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ قانون میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے، نہ ہی کوئی عدالتی فیصلہ موجود ہے، اگر ہے تو دکھائیں۔ بابر اعوان ایڈوائزر ہیں، وہ بل پیش کر سکتے ہیں۔ Mr. Zahiruddin Babar Awan, advisor to the Prime Minister on Parliamentary Affairs, to move that the bill. اگر آپ قوانین کو دیکھیں تو قوانین کے اندر دیا گیا ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز وہ گورنمنٹ پالیسی یا اسپوکسمین حکومت کا نہیں بن سکتے، یہ صرف پریروگیٹو منسٹر یا پرائم منسٹر کا ہے۔ مشترکہ اجلاس میں اکثریت کے باوجود اپوزیشن کی یہ شکست سینٹ کی عدم اعتماد کی تحریک کے بعد پارلیمانی طور پر اپوزیشن کی دوسری بڑی شکست ہے۔ اگر نمبر گیم کو دیکھا جائے ناظرین تو اس وقت پارلیمنٹ میں حکومتی ارکان کی مجموعی تعداد 213 ہے، جبکہ اپوزیشن ارکان کی مجموعی تعداد 230 ہے، یعنی اپوزیشن کو 17 ووٹوں کی برتری ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپوزیشن اپنے تمام اراکین کی حاضری یقینی نہیں بنا سکی۔ اپوزیشن کے 190 ارکان مشترکہ اجلاس میں شریک اور 40 غیر حاضر تھے، اور یہ بات اپوزیشن کے اتحاد پر ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بعد حکومت نے دوسرے بلز کی منظوری بڑے آرام سے کر لی، اور قانون سازی کی کارروائی کے بعد مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج کا اجلاس بہت اہم تھا۔ اپوزیشن کے بارے میں جو خدشہ تھا وہ درست ثابت ہو گیا کہ اپوزیشن اور پاکستان کا مفاد اکٹھے نہیں چل سکتے۔ میرے ویوز ہیں سب اپوزیشن پہ نہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے۔ آج وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا، کیونکہ فیٹف کا بلیک لسٹ میں جانا مطلب اکنامک سینکشنز، اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کریش کرنا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسی پر ہی بس نہیں کی، بلکہ اس موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ذکر کرنا بھی نہ بھولے، اور کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے دونوں شخصیات کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے۔
اسحاق ڈار کو دیکھیں, اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی, مے فیئر پہ کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا. نواز شریف, ان کی شریف کی فیملی, اب ان کی فیملی دیکھ لیں, ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. کدھر سے پیسہ آیا اتنا پیسہ؟ اور جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہوگی. ایک جانب وزیر اعظم اپوزیشن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو دوسری جانب اپوزیشن رہنما بھی حکومت اور سپیکر کے رویے سے سخت نالاں دکھائی دیتے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سپیکر قومی اسمبلی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمان کی کارروائی کو پاؤں تلے روندا گیا. اپوزیشن نے اپنی ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو کر FATF کے بل کا ساتھ دیا. جس طرح یہ انہوں نے پے بیک آج کیا ہے, اس کی پوری قوم اس کی گواہ ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ان کو انہوں نے آج رول دیا. یہ جو آج ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آئے بلیک ڈے. حکومت نے اپوزیشن کی ایک بھی تجویز نہیں مانی, ایک بھی ترمیم کو قانونی مسودے کا حصہ نہیں بنایا. اسی لیے اپوزیشن برہم ہے. لیکن حکومت ان بلز کی منظوری کے بعد خاصی مطمئن ہو چکی ہے. آج جو FATF کی ہدایات کی روشنی میں جو 3 اہم ترین بلز منظور کرائے گئے ہیں, ان میں انسداد دہشت گردی کا تیسرا ترمیمی بل, اینٹی منی لانڈرنگ بل اور اسلام آباد وقف املاک بل شامل ہے. اسلام آباد وقف املاک بل کے مطابق وفاق کے زیر انتظام علاقوں میں مساجد, امام بارگاہوں کے لیے زمین وقف کرنے سے پہلے رجسٹرڈ کرانا ہوگی. مدارس اور دیگر فلاحی کاموں کے لیے زمین وقف کرنے سے قبل رجسٹر کرانا ہوگی. بل کے مطابق حکومت کو وقف املاک پر قائم تعمیرات کی منی ٹریل معلوم کرنے اور آڈٹ کا اختیار ہوگا. وقف کی زمینوں پر قائم تمام مساجد, امام بارگاہیں, مدارس وغیرہ وفاق کے کنٹرول میں آ جائیں گی. وقف املاک پر قائم عمارات کے منتظم منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے تو حکومت انتظام سنبھال سکے گی. بل کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ اور 5 سال تک سزا ہو سکے گی. حکومت چیف کمشنر کے ذریعے وقف املاک کے لیے منتظم اعلیٰ تعینات کرے گی, جبکہ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل میں تفتیشی طریقہ کار میں نئی تکنیک استعمال کرنے کی ایک نئی شک شامل کی گئی ہے, جس کے مطابق تفتیشی افسر عدالت کی اجازت سے 60 دن میں بعض ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دہشت گردی میں رقوم کی فراہمی کا سراغ لگائے گا, جبکہ عدالت کو تحریری درخواست دے کر مزید 60 دن کی توسیع حاصل کی جا سکتی ہے. اس ٹیکنالوجی میں خفیہ آپریشنز, مواصلات کا سراغ لگانا, کمپیوٹر سسٹم کا جائزہ لینا شامل ہے.